السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سناؤں گی ناول انتظار اظہار، جسے لکھا ہے بنت مہربان نے۔ ایپیسوڈ 49 اینڈ 50۔ اس کی آنکھ اچانک سے کھلی تھی۔ سامنے دیوار پر لگی گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ صرف 20 منٹ باقی تھے نماز کا وقت ختم ہونے میں۔ گھڑی سے نظریں ہٹا کر اس نے اپنے سینے پر سر رکھی، سکون سے سوئی ہوئی نور کو دیکھا۔ بے اختیار وہ مسکرا گیا، پھر جھک کر اس کے گال چومے۔ نور حیا ساتھ میں ہلایا بھی۔ نیند سے بوجھل آواز میں بولی، صرف 18 منٹ رہتے ہیں فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے، جلدی کریں۔ اللہ اللہ، 18 منٹ؟ 10 منٹ تو مجھے بیڈ سے اٹھتے اٹھتے لگتے ہیں، پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ جلدی سے اس کے سینے سے اٹھتی بال سیٹ کرتی ہوئی بولی، تو آپ اٹھ جاتی اگر میں نے نہیں اٹھایا تھا۔ خود بھی بیڈ سے اٹھا۔ صبر، پہلے میں وضو کروں گی۔ فوراً سے بیڈ سے اٹھتی ہوئی بولی، اچھا جائیں۔ وہ واپس سے بیڈ پر بیٹھا، جلدی سے واش روم میں گئی اور 2 منٹ میں وضو کر کے آئی۔ آپ کیسے کریں گے وضو؟ اس کے زخم پر لگی پٹی کو دیکھتی ہوئی بولی، جیسے آپ نے کیا ہے ویسے ہی۔ وہ بیڈ سے اٹھتا ہوا بولا، اچھا یہ میرے بازو فولڈ کر دیں۔ اس کے سامنے پٹی شدہ بازو کرتا بولا، بغیر کچھ کہے بازو اوپر کر دیے۔ یہ بٹن بھی بند کر دو۔ اس کی شرٹ کے اوپر کے بٹن کھلے دیکھ کر پوچھا، جی کر دیں۔ لب مسکراہٹ میں ڈھلے، بغیر کچھ کہے اس نے وہ بند کر دیے۔ تھینکس کہتا وہ واش روم چلا گیا۔ پیچھے نور نے بھی نماز کی نیت کی۔ وہ سنت پڑھ کر سلام پھیر رہی تھی جب وہ واپس آیا تھا۔ فوراً سے اٹھ کر اسے دوسری جائے نماز اپنے سے آگے بچھا کر دی۔ میں خود کر لوں گا۔ اسے پسند نہیں تھا یوں اپنے کام کسی دوسرے سے کروانا، مگر مجھے اچھا لگتا ہے اپنے شوہر کے کام کرنا، کہتی وہ واپس سے اپنی جائے نماز پر کھڑی ہوئی اور فرض ادا کرنے لگی تھی۔ سلام پھیر کر اسے دیکھا جو آگے کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اب پیشانی پر سے پٹی اتار دی تھی اس نے۔ کہنیوں سے اوپر ہی دونوں گولیاں لگی تھی، اس لیے وضو کرنے میں اتنی مشکل نہیں پیش آتی تھی۔ جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ بہت توجہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آنکھیں نم ہونے لگی، ایک آنسو آنکھ سے نکلا اور گال پر بہہ گیا۔ ایک ایسا ہی ہمسفر کی خواہش کی تھی جیسا اللہ نے اسے دیا تھا، ایک ایسا ہمسفر جو صبح صبح نماز کے لیے اٹھائے، جس کا تعلق اللہ سے بے حد گہرا ہو، جو محبت کو پاک رکھنا جانتا ہو۔ یکدم رونے میں شدت آ گئی تھی، مگر وہ اپنے آپ پر کنٹرول کر گئی۔ کم از کم کسی کے ہوتے ہوئے وہ اللہ کے سامنے نہیں رو سکتی تھی۔ وہ سجدے میں چلی گئی تھی۔ یا اللہ، نہ جانے ایسی کون سی نیکی کر دی ہے جس کے صلے میں آپ نے میرے مقدم میں ایسا ہمسفر لکھ دیا ہے۔ وہ سجدے کی حالت میں تھی، کچھ دیر اسی طرح رہی، پھر سجدے سے سر اٹھایا۔ آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے سے آگے جائے نماز پر بیٹھے مرتضیٰ کو دیکھا۔ یہ پہلی نماز تھی جو ان 5 ماہ میں اکٹھی پڑھی تھی انہوں نے، ورنہ مرتضیٰ ہر نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتا تھا، مگر آج درد کی وجہ سے نہیں جا سکا تھا۔ دعا کے بعد اس نے جائے نماز طے کر کے پہلی بار الماری میں رکھی تھی۔ میں اٹھا دوں گی۔ اسے جائے نماز اٹھاتا دیکھ کر نور نے کہا، اتنی تو انرجی ہے اب مجھ میں۔ جائے نماز طے کرتا وہ بولا۔ وہ مسکرائی، اچھا صحیح ہے، کہتی وہ قرآن پاک سینے سے لگا کر اب سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہاں ایک اور بھی قرآن پاک رکھا ہوا تھا؟ مرتضیٰ نے پوچھا۔ جی، وہ میں نے نیچے رکھ دیا تھا۔ اس کی بات پر گردن اسبات میں ہلاتا وہ موبائل پر قرآن پاک پڑھنے لگا۔ کچھ آیات پڑھی تھی۔ سورہ یاسین کی سکون نہیں ملتا موبائل سے پڑھنے میں، مگر اب جیسا بھی تھا مکمل تو کرنی تھی نا۔ 10 منٹ بعد اس نے سورہ مکمل کی اور سامنے بیٹھی نور کو دیکھا جو بھی پڑھ رہی تھی۔ بغیر کچھ کہے وہ باہر ٹیرس پر آ گیا۔ 10 منٹ وہ وہاں چہل قدمی کرتا رہا تھا۔ صبح صبح کی تازہ ہوا، چڑیوں کا چہچہانا، پرسکون سانسیں لینے کا ایک سنہری موقع ہوتا ہے یہ وقت۔ اور آج تو رات بارش بھی برستی رہی تھی۔ موسم مزید خوشگوار ہو گیا تھا۔ کچھ دیر اسی طرح وہ چلتا رہا تھا، پھر وہ بھی آ گئی تھی۔ ابھی واپس سے سوئیں گے آپ؟ نور نے پوچھا۔ پتہ نہیں، پھر چلیں نیچے ہی ناشتہ کر لیں۔ آپ بھی اب ڈیڈ کے ساتھ کرتی ہیں؟ جی، اب انکل آنٹی کے ساتھ ہی کر لیتی ہوں۔ اچھا پھر چلیں۔ بغیر کچھ کہے وہ اس کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ مرتضیٰ نے ایک نظر کمرے میں ڈالی جو اب صاف ستھرا تھا۔ وہ بغیر کوئی تاثر دیے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ گندگی فوراً نظر آ جاتی ہے، صفائی نظر نہیں آتی، دل میں کہتی وہ اس کے پیچھے چل پڑی۔ صبح صبح صرف اس کی خاطر سارا کمرہ صاف کیا تھا کہ خوش ہو جائے گا، مگر مجال ہے جو ایک نظر دیکھ کر تعریف ہی کر دی ہو۔ نہ کریں، میں تھوڑا نہ مر رہی ہوں، اور ویسے بھی صفائی نصف ایمان ہے، میں نے ان کے لیے تھوڑا نہیں کی ہے۔ خود کو تسلیاں دی۔
ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب نظر گریبان کے کھلے بٹن پر پڑی۔ بے اختیار وہ یاد آ گئی اس کی آفس کی تیاری میں وہ کچھ اور کرے یا نہ کرے، اس کی گریبان کے بٹن حیا ہی بند کرتی تھی۔ کہاں کہاں یاد کروں میں تمہیں حیا، اداسی سے بڑبڑایا اور ہاتھ بٹن بند کرنے کے لیے گریبان تک کیے، مگر وہاں بٹن ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے زور سے آنکھیں بھینجی، رات کو خود ہی شرٹ پریس کی تھی، دیکھا ہی نہیں۔ وہ ویسے ہی کھڑا خود کو آئینے میں دیکھتا رہا۔ وہ ایک ایسے بیٹے، بھائی، شوہر میں شامل ہوتا تھا جس نے آج تک خود اٹھ کر پانی نہیں پیا تھا، مگر بہن کی رخصتی کے بعد، ماں کے بوڑھے ہو جانے کے بعد اور بیوی کے چھوٹ جانے کے بعد وہ اب اپنا کام خود کرتا تھا اور کبھی کبھی اپنی ماں کی مدد بھی کروا دیتا تھا۔ وقت، حالات اور زندگی انسان کو کیسے کیا اپنا دیتی ہے، آج یہ بات صائم کو سمجھ آ گئی تھی۔ اب اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ دوسری شرٹ پریس کرتا، وہ آج کھلے گریبان کے ساتھ ہی باہر نکلے گا۔ صائم، اگر آپ کبھی کھلے گریبان کے ساتھ باہر نکلے نا تو پھر دیکھنا کیا کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ۔ کہیں بہت دور سے آواز آئی، ایک بار پھر سے آنکھیں بند کی۔ کیوں یاد آتی ہو جب آنا ہی نہیں ہے، خود سے بڑبڑائے۔ اس نے بہت مشکل سے سوئی دھاگے والا ڈبہ امی کی سلائی مشین سے ڈھونڈا اور شرٹ اتار کر وہ ٹوٹا بٹن جوڑنے لگا۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑے اذلان نے اپنے باپ کو دیکھا جو بیڈ پر بیٹھا بٹن لگا رہا تھا، وہ باپ جس نے ہل کر اسے کبھی فیڈر نہیں بنا کر دیا تھا۔ حیا نے کبھی وہ موقع ہی نہیں آنے دیا جو اس کا لاڈلا شوہر کوئی کام کرتا۔ عموماً لڑکے اپنی ماؤں کے لاڈلے شہزادے ہوتے ہیں، مگر وہ پہلا لڑکا تھا جو اپنی بیوی کا لاڈلا شوہر تھا۔ آؤچ! شہادت کی انگلی سے خون کی لکیر نکل کر فرش پر خون گرا۔ بابا! اذلان بھاگ کر اس کے قریب آیا، اس نے بہت زور سے منہ سے دھاگا شرٹ سے توڑا۔ ڈھیلا صحیح تھا مگر بٹن لگ گیا۔ اندھے کو بھی نظر آ جاتا کہ یہ کسی اناڑی نے ہی لگایا ہے۔ بیٹا آ جاؤ، ناشتہ۔ وہ مزید کچھ کہتی کہ نظر اس کی انگلی سے نکلتے خون پر پڑی۔ یا اللہ خیر، یہ کیا کیا ہے؟ اس کی انگلی اپنے ہاتھ میں لیتی وہ بولی، کچھ نہیں امی۔ ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور شرٹ پہنی۔ کیا ہوا؟ صفیہ بیگم نے پوچھا۔ بٹن ٹوٹ گیا تھا، وہی لگایا ہے، شیشے کے سامنے کھڑا بٹن بند کرتا ہوا بولا۔ صفیہ بیگم نے اس کی کمر دیکھی، انہیں بے اختیار بے حد ترس آیا تھا اپنے بیٹے کی اس حالت پر۔ وہ دن بدن بدلتا جا رہا تھا، خاموشی کی گھیری چادر خود پر اوڑھ رہا تھا۔ صائم، مت کرو بیٹا خود پر اتنا ظلم تو قسمت مجھ پر کر رہی ہے امی۔ ان کی طرف رخ کرتا وہ بولا، کب تک یوں تنہا رہو گے؟ جب تک سانسیں ہیں۔ مت کرو، اس پر ہی ترس کھا لو۔ اذلان کے سر پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، امی حیا آج بھی میرے پاس ہے اور تا حیات رہے گی۔ موت صرف ظاہری طور پر ہمیں جدا کر گئی ہے، ہم ابھی بھی ساتھ ہی ہیں۔ تو کون بول رہا ہے کہ اس سے دور جاؤ؟ وہ تمہاری بیوی ہے، اسے بھولا نہیں جا سکتا، مگر یہ بھی تو دیکھو، تمہارا بیٹا ہے نا، اس کی خاطر ہی صحیح۔ امی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل کی لڑکیاں ایسی ہیں کہ وہ آپ کو اور آپ کے گھر کو، میرے بیٹے کو اور ایک بیمار شدہ آدمی کے ساتھ رہے گی؟ کبھی نہیں امی۔ صائم، تم ایک بار ہاں تو کرو۔ اس نے ان کا چہرہ دیکھا، وہ کمزور تھی پہلے بھی، مگر اب کمزوری کی یہ حد تھی کہ ان کے ہاتھ میں کوئی بھی پکڑی چیز کانپتی تھی۔ یہ کیسی آزمائش تھی، کیسا امتحان تھا؟ ڈھونڈ لے کر لوں گا جس سے بھی کہیں گی، مگر یاد رکھنا امی، صائم فاروق کی اگر کوئی بیوی ہے تو صرف اور صرف حیا صائم۔ وہ کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اذلان بھی اس کے پیچھے ہی چلا گیا۔ تو میری اولاد ہو اور مجھے اپنی تربیت پر بھروسہ ہے، وہ کہتی کمرے سے باہر نکلی اور اسے ناشتہ دینے لگی۔ بابا آج میٹنگ ہے، ناشتہ کرتے اذلان نے بتایا۔ کس وقت؟ صائم نے پوچھا۔ ٹیچر نے بتایا تھا صبح ماما کے ساتھ آجانا میسج بھی کیا ہوگا۔ اس کے اسکول میں حیا کا نمبر ہی دیا ہوا تھا جو آج کل صائم نے بند کیا ہوا تھا۔ اوکے، اسے ناشتہ کرواتا ایک نئی ٹینشن اسے مل گئی تھی۔ کیا کہہ دیکھے آخر، وہ زندگی تلخیاں یا پھر اپنے بیٹے کے مستقبل کو۔ آپ ریڈی ہیں؟ حاشر نے کمرے میں آتے ساتھ ہی اس سے پوچھا جو ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے حجاب کو پن کر رہی تھی۔ جی، اس کی طرف رخ کرتی ہوئی وہ بولی۔ اوکے چلیں پھر۔ وہ بغیر کچھ کہے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ میں تو اب بھی یہی کہتی ہوں، رہنے دیں، کچھ خاص بات نہیں ہے یہ۔ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی ہوئی وہ بولی، اشال آپ کو یہ بات کچھ نہیں لگ رہی؟ یہی تو آپ لوگوں کی بے وقوفیاں ہوتی ہیں، اسپیشلی پاکستانیوں کی، کہ وہ عام سی بیماریوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ میرے پاکستان کو کچھ مت بولیں۔ اسے برا لگا۔ کیوں، کیا پاکستانی بیوقوف نہیں ہوتے؟ نہیں، وہ عقل مند ہوتے ہیں۔ جی وہ تو اندازہ ہو رہا ہے، مجھے گاڑی سٹارٹ کی۔ آپ مجھ پر طنز کر رہے ہیں اور آپ کو یہ کیوں لگ رہا ہے؟ آپ کا لہجہ ایسا ہے۔ اچھا، میرے لہجے کو چھوڑیں، آپ نے اپنی ساری کنڈیشن ڈاکٹر کو بتانی ہے جو آپ اس سچویشن میں فیل کرتی ہیں۔ وہ خاموشی سے بس گردن اس بات میں ہلا گئی۔
گاڑی میں اب گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ پورے 20 منٹ بعد وہ پہلی بار آج گھر سے باہر نکلی تھی۔ جب سے آئی تھی بس گھر میں ہی رہی تھی، آج پہلی بار وہ اسے باہر لایا تھا، اور وہ بھی ہسپتال کے لیے۔ چلیں اتریں۔ گاڑی سائڈ پہ روکتے حاشر نے کہا۔ بغیر کچھ کہے بغیر وہ باہر نکل آئی گاڑی سے۔ آ جائیں۔ گاڑی کو لاک کرتے ہوئے وہ بولا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ بے اختیار زاریان یاد آیا جو جہاں جاتا ہمیشہ اسے اپنے آگے رکھتا تھا۔ اب ہر جگہ والدین اور بہن بھائیوں والا پیار ملتا تو زندگی اتنی تلخی کیوں ہوتی؟ آج کل لڑکوں کو لگتا ہے کہ لڑکیاں صرف وہی لڑکے پسند کرتی ہیں جو ہینڈسم اور امیر ہوں، مگر یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ایک لڑکی کو صرف وہی لڑکا اچھا لگتا ہے جو اس کی عزت کرتا ہے، جو اس کے گھر والوں کی عزت کرتا ہے، جو بھری محفل میں اس کے لیے لڑ سکے۔ کم از کم ایک اچھی لڑکی کو تو ایک ایسا ہی لڑکا چاہیے ہوتا ہے۔ آپ تھکتے نہیں ہیں یا انگریزوں کے ساتھ انگلش بول کر؟ ڈاکٹر کے روم سے باہر نکلتی ہوئی وہ بولی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ ڈاکٹر کے ساتھ اپنی ساری کنڈیشن کلیئر کرتی رہی، وہ بھی انگلش میں۔ منہ تھک جاتا تھا۔ اتنا عرصہ ہو گیا، اب عادت ہو گئی ہے، حاشر نے کہا۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ مسلسل کوریڈور میں چل رہے تھے۔ ڈاکٹر نے سٹی اسکین کا کہا، بغیر اسے دیکھے بولا۔ نہیں، چھوڑیں اسے۔ وہ ایک جگہ سائڈ پر رکتی ہوئی بولی۔ کیوں؟ ویسے ہی چھوڑ دیں، بس کچھ خاص نہیں ہے، میڈیسن ہے نا، وہ لوں گی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ایک نظر اسے دیکھا ضروری ہے، وہ کہتا واپس سے چلنا لگا۔ نہیں کروانا چاہتی تھی وہ یہ سٹی اسکین، بس گزر رہی تھی نا، زندگی گزر جائے گی، رہنے دینا پلیز۔ ایک بار پھر سے کہا۔ مس اشال، سٹی اسکین تو میں کرواؤں گا آپ کا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس لیے آپ فالتو میں منتیں نہ کریں۔ ایک کمرے کے آگے جا کر رکتا ہوا وہ بولا۔ کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے ہی مشینری تھی، ڈاکٹرز تھے، ایک عجیب سا ماحول تھا اس کمرے نما ہال میں کا۔ بے اختیار گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں کروانا۔ اب کی بار لہجہ نم ہوا۔ کیوں نہیں کروانا؟ وہ کوئی ڈاکومنٹس پڑھ رہا تھا۔ مجھے اس سب سے ڈر لگ رہا ہے، وہ کمرے کو دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ میرا سارا دن یہی گزرتا ہے، یقین کریں ان میں سے ایک بھی جن بھوت نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر ہیں نا، اس لیے ڈر نہیں لگ رہا۔ تو آپ بھی پٹھان ہیں نا، تو اب تو ایک ڈاکٹر کی وائف بھی تو بہادر بنی۔ اسے ایموشنل کیا۔ رہنے دے، یہ سب ویسے ہی سب کروائیں گے، کچھ نہیں ہے مجھے۔ ایک بار پھر سے کہا، کچھ نہیں ہے نا آپ کو؟ بس یہی چیز مجھے عملی طور پر مل جائے گی دیکھنے کو۔ وہ خاموشی سے گردن جھکا گئی۔ کچھ دیر وہ اسی طرح کرسی پر بیٹھی رہی، خود کو مضبوط کرتی رہی۔ مجھے بھایا سے بات کرنی ہے، اوکے کر لینا، مگر سی ٹی اسکین کے بعد۔ ابھی کرنی ہے اشال، جسٹ کچھ دیر ویٹ کریں یار، وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ وہ اپنا موبائل گھر ہی چھوڑ آئی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ چلیں؟ کچھ دیر بعد حاشر نے کہا۔ کہاں؟ سی ٹی اسکین کروانے؟ تو اتنی دیر سے یہاں بیٹھی کیا کر رہی تھی؟ حیرانی سے پوچھا۔ اس نے تو آج تک بس سی ٹی اسکین کا نام ہی سنا تھا۔ اتنی دیر آپ بیٹھی صرف فالتو کی باتیں اور فالتو سوچ رہی تھی؟ مجھے نہیں کروانا، آخری بار کوشش کی۔ کچھ دیر بعد میں آپ کی یہ بات مان لوں گا، ابھی چلیں۔ اس کی دائیں کلائی سے پکڑ کر اندر روم میں لے کر جاتا وہ بولا۔ اسے سی ٹی اسکین کے لیے اندر لے گئے۔ دل انتہائی بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ سارا پروسیس ہوا اس کے سی ٹی اسکین کا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ اس کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ حاشر، پیچھے سے کسی نے پکارا۔ دونوں نے بیک وقت پیچھے دیکھا۔ انم جلدی جلدی اب ان کے قریب آئی۔ السلام علیکم۔ اشال کے سامنے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اشال نے ایک نظر حاشر پر ڈالی اور بغیر دیر کیے اسے ہاتھ ملایا۔ وعلیکم السلام، میں انم نعمان ہوں، مسکرا کر بتایا۔ میں اپنی بیوی کو بتا چکا ہوں یہ۔ حاشر اس کے ارادے سمجھتا ہوا بولا۔ اوہ اچھا، خیر، میں بھی تمہیں یہی بتانے آئی تھی کہ نیکسٹ ویک میری شادی ہے، ضرور آنا۔ اس کی طرف دیکھتی ہوئی مسکرا کر بولی۔ وقت ملا تو ہم آئیں گے، اسی کے انداز میں مسکرا کر بولا۔ پوچھو گے نہیں کہ کس سے کر رہی ہوں میں شادی؟ جس مرضی سے کرو، کندھے اچکائے وہ مسکرائی۔ اشال نے حیرانی سے ان دونوں کو دیکھا۔ کیا واقعی محبت کو بھلا دینا اتنا آسان ہوتا ہے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چلیں؟ حاشر نے اشال کا ہاتھ پکڑا اور آگے چلا گیا۔ حاشر خان، تم وہ واحد مرد ہو جس کی خواہش تا حیات دل میں رہے گی۔ اس کی کمر کو دیکھتی ہوئی وہ بولی۔ وہ خاموشی سے گھر تک کا سفر طے کر رہے تھے۔ آپ کو دکھ نہیں ہو رہا؟ وہ یہ سوال نہیں پوچھنا چاہتی تھی، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھ رہی تھی۔ کس چیز کا؟ گاڑی چلاتے ہوئے وہ بولا۔ اشال نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ شادی کا؟ کس کی شادی کا؟ اشال حیرانی سے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی جس نے آپ کو بتایا ہے۔ نام لینا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں، یک لفظی جواب دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ایک ایسی محبت تھی جو لا حاصل ہے۔ پھر بھی دکھ تو ہوتا ہے نا، جس کی خواہش آپ کریں اور وہ نہ ملے، اور وہ کسی دوسرے کو بن مانگے مل جائے۔ اس کی طرف دیکھا۔ اشال، جب محبت دو طرفہ ہو اور گہری بھی ہو مگر نہ ملے تو دکھ نہیں ہوتا، روگ ہوتا ہے، اور جب یہی محبت یک طرفہ ہو اور نہ ملے تو تب دکھ ہوتا ہے۔ کیا آپ کو روگ ہے؟ روگ ہے نہیں، روگ لگ چکا ہے ہمیشہ کے لیے۔
کتنی دلیری سے بول رہا تھا، وہ خاموش رہی، کیا بولتی سمجھ ہی نہیں آیا۔ کیا حقیقت میں اتنا آسان ہوتا ہے سب کچھ بھلا دینا؟ وہ تو آج بھی نہیں بھلا سکی تھی۔ حاصل ہو کر بھی لا حاصل رہنے والا دکھ بہت گہرا ہوتا ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد حاشر نے کہا، اور حاصل نہ کر کے بھی لا حاصل رہنے والا دکھ؟ پتہ نہیں۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکا گئی۔ کبھی کچھ حاصل نہ کر کے بھی لا حاصل رہنا، اور کبھی حاصل کر کے بھی لا حاصل رہنا، بس اسی چکر کو زندگی کہتے ہیں۔ وہ اپنے روم میں بیٹھی ابھی ہی ایک پیشنٹ کا چیک اپ کیا تھا، سائٹوسکوپ اتار کر سامنے ٹیبل پر رکھا، کرسی کی پشت ٹیک لگائی۔ اس جلاد خان کے بچے نے ابھی تک پیسے نہیں بھیجے۔ اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، دل میں سوچتی ہوئی موبائل کھولا، میسیج دیکھ کر حیران ہوئی۔ 2 گھنٹے پہلے ہی اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے تھے۔ اللہ، ویسے ہی بیچارے کو گالیاں دی۔ میسیج اوپن کرتی ہوئی وہ بولی، کچھ دیر پہلے ہی اتنی مصروف تھی اس لیے میسیج کب آیا پتہ ہی نہیں چلا۔ آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ 1 لاکھ اکاؤنٹ میں آیا تھا۔ اف خدایا، سر پکڑ کر کہا۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے اسے کال ملائی۔ 2-3 بیلز کے بعد کال اٹھا لی۔ السلام علیکم۔ زاریان نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اب کون سی آفت آ گئی ہے جو میری یاد آئی ہے؟ تم سے بڑی کوئی مصیبت ہے کیا؟ جی ہے، ڈاکٹر سدرا امین۔ اس کی بات پر نہ جانے کیوں لب مسکرائے۔ زیادہ پیسہ آ گیا ہے کیا؟ جی بالکل، کل ہی تو دونوں نے مل کر بینک لوٹا تھا، یاد نہیں؟ زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ 10,000 کہا تھا میں نے، مجھے بس وہی چاہیے۔ تو میں کون سا تمہیں باقی کے 90,000 کا تحفہ دے رہا ہوں؟ شام کو گھر جانا اور گھر کی گروسری لے کر آنا۔ میڈم، دن کو خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ اس نے زور سے آنکھیں بند کی۔ کیوں اس بندے سے ایسی امید رکھی؟ سدرا، تم نے یہ 1 نمبر کا کنجوس مکھی چوس بندہ ہے، انتہائی فالتو اور بے عقل بندے ہو، غصے سے کہا۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو کیا لگا کہ میں آپ کو 90,000 تحفے میں دے رہا ہوں؟ میں یعنی زاریان خان؟ میری کم عقل ڈاکٹر، دن کو خواب دیکھنا چھوڑ دو، بھاڑ میں جب بدتمیز آدمی، غصے سے کہتی گال ڈسکنیکٹ کر کے موبائل زور سے ٹیبل پر پٹکا۔ پوری کی پوری چول ہوں میں جو اس بندے سے ایسی امیدیں رکھتی ہوں۔ خود سے بڑبڑاتی ہوئی وہ اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ آف ہو چکا تھا اس کا۔ اب گروسری بھی میں کروں؟ گاڑی کا دروازہ کھولتی ہوئی وہ بولی، پھر گاڑی گھر کی طرف موڑی۔ وہاں سے خان بابا سے ہی پوچھے گی کہ کیا چاہیے، اسے تو بس سب کچھ کچن میں مل جاتا تھا، پہلے اپنے گھر میں بھی اور اب یہاں بھی۔ السلام علیکم۔ صوفے پر بیٹھتی اس نے تھکے سے انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ آمنہ نے سلام کیا اور ساتھ میں ٹائم دیکھا۔ آج وہ جلدی آ گئی تھی، حیرت تھی۔ آمنہ نے اسے دیکھا جو صوفے کی پشت پر سر رکھے آنکھیں موندی ہوئی تھی۔ وہ کچن میں چلی گئی اور پانی لے کر واپس آئی۔ یہ لو ماڑا، پانی پیو۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ تم کیوں لائی؟ میں لے لیتی۔ اس کے ہاتھ سے گلاس لیتی ہوئی وہ بولی، تمہارا طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اس کا لال ہوتا چہرہ دیکھ کر آمنہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، پانی کا گلاس سائڈ پر رکھتی ہوئی بولی۔ آمنہ نے اس کی پیشانی کو چھوا۔ او خدایا ماڑا، تم کو تو بخار ہے شاید، گردن جھکاتی ہوئی وہ بولی۔ دوائیاں کھایا؟ آمنہ نے پوچھا۔ جواباً سدرا نے نفی میں گردن ہلائی۔ ہم لاتا ہے۔ نہیں رہنے دو، میں لے لوں گی، تم بس یار خان بابا کو یہاں بلا دو۔ کیوں، خیریت؟ ہاں، گروسری وغیرہ کا پوچھنا ہے ان سے۔ کیوں؟ یا زاریان نے کہا تھا کہ آج گروسری لانی ہے۔ اچھا، وہ تو خان بابا صبح ہی لے آیا تھا۔ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھی آمنہ نے کہا۔ کیا خان کا بابا صبح لے آئے تھے؟ حیرانگی سے پوچھا۔ جی، لے آیا تھا۔ سدرا نے زور سے آنکھیں بند کی، دل چاہا بس ایک بار یہ بندہ سامنے آئی شوٹ کر دے ڈرامے باز کو۔ کیا ہوا؟ آمنہ نے پوچھا۔ یہ جو زاریان خان ہے نا، 1 نمبر کا فراڈی آدمی ہے۔ غصے سے دانت پیس کر کہا۔ کیوں مڑا؟ مجھے صبح کال کر کے کہتا ہے گروسری لینے جانا، اور دیکھو خان بابا سے کہا۔ شاید وہ بھول گیا ہو۔ وہ تو یہی سمجھی تھی، بھولا نہیں گیا وہ، بس مجھے ذہنی بیمار کرنے کا شوق ہے اسے۔ اس وقت سے پریشان ہو رہی ہوں کہ کیسے جاؤں گی۔ ماڑا چھوڑو بس۔ کیا یار، یہ بندہ 1 نمبر کا فراڈی اور ڈرامے باز ہے، شاید اس نے تم سے مذاق کیا ہو۔ آج آنے دو، اسے سارا مذاق نکالوں گی۔ آمنہ مسکرائی۔ وہ اسے بھی اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھیڑتا رہتا تھا، مگر وہ آگے سے چڑھتی نہیں تھی، مگر سدرا ہی چڑھ جاتی تھی۔ ماڑا، وہ تم کو چھیڑتا ہے اور تم چڑھ جاتا ہے، آج آنے تو دو اس 2 نمبر فراڈی آدمی کو۔ اچھا، غصے کو چھوڑو، ہم چائے بنا کر لاتا ہے۔ نہیں رہنے تو میں خود بناؤں گی، وہ صوفے سے اٹھتی ہوئی بولی۔ ارے تم بیمار ہو، ہم بنائے گا۔ وہ بھی اٹھی۔ ایک کام کرو، جاؤ ایک چائے بنائے اور ایک ساتھ میں پکوڑے بنا لائے، موسم پکوڑے والا ہی ہو رہا ہے۔ پیچھے سے پتہ نہیں وہ کب ٹپکا تھا۔ سدرا نے اسے دیکھا۔ مسٹر فراڈی، میں تمہیں پکوڑے ہی کھلاتی ہوں۔ اسے دیکھتی ہوئی غصے سے بولی۔ ضرور، بس مرچ کم رکھنا، کہتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہم چائے بنا دے گا، پکوڑا ہم کو اچھا بنانے نہیں آتا، آمنہ نے کہا۔ وہ رمضان میں بھی ایمان سے ہی پکوڑے بنایا کرتی تھی، سب کچھ آتا تھا سوائے پکوڑے بنانے کے۔
اوہ ہاں ہاں، آج اس بندے کو ایسے پکوڑے کھلاؤں گی نا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا میرا نام بسرا امین ہے، دل میں سوچتی ہوئی وہ کچن کی جانب چلی گئی اور پھر اپنا سارا غصہ اس نے لال مرچ کے ذریعے پکوڑے پر نکالا۔ آمنہ تم پکوڑے نہیں کھانے، تمہارے لیے فرائز بناؤں گی۔ اسے فوراً آمنہ کی یاد آئی، کیوں؟ بس اس کنڈیشن میں یہ اچھے نہیں ہوتے۔ اچھا ماڑا، پکوڑے تو بہت پسند تھے مگر اب کچھ قربانیاں تو دینی ہی ہوں گی نا۔ اشال آپ ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ کروٹ اس کی جانب کرتے حاشر نے پوچھا، جو ابھی تک بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اشال نے اس کی جانب دیکھا، کتنے سکون سے وہ پوچھ رہا تھا نا کہ سوئی کیوں نہیں؟ نیند نہیں آ رہی، چہرہ دوسری جانب کرتی وہ خفگی کا اظہار کرتی ہوئی بولی۔ اس کا لہجہ وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ وہ اٹھا اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی، پھر اس کے دائیں ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اشال کے ہاتھ یک ٹھنڈے تھے، اس کی طرف دیکھا۔ اللہ پر یقین ہے نا؟ بہت زیادہ، بے حد، بے انتہا۔ تو پھر یقین رکھیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا ہمارے لیے۔ وہ ڈر ہے، مجھے ڈر ہے کہ زندگی کے 2 دن بھی بیماری میں نہ گزر جائیں۔ ایک ڈر سا لگ رہا تھا، کچھ نہیں ہوگا اشال، کچھ بھی نہیں، اللہ کی ذات کے بعد مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ وہ کچھ نہ بولی، بس خاموش رہی۔ سو جائیں اشال، کچھ نہیں ہوگا، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ آپ یہاں لیٹیں، نیند بھی آ جائے گی۔ اس کا تکیہ صحیح کر کے رکھتا ہوا وہ بولا۔ وہ لیٹی۔ آنکھیں بند کریں اور درود پاک پڑھیں، سکون مل جائے گا اور نیند بھی آ جائے گی۔ اس نے اسی طرح کیا، آنکھیں بند کی اور درود پاک پڑھنا شروع ہو گئی۔ تقریباً 5 منٹ بعد ہی سکون مل رہا تھا۔ درود پاک میں شفا ہے، ہر مرض کی شفا ہے۔ اسے آنکھیں موندہ دیکھ کر حاشر بھی لیٹ گیا۔ ابھی ہی صفیہ بیگم اور فاروق صاحب سائیں گھر کی طرف چلے گئے تھے۔ انہیں نور نے صبح ہی کال کر کے بتایا تھا کہ مرتضیٰ گھر آیا ہوا ہے اور اسے گولی لگی ہے۔ سارا دن تو صفیہ بیگم نے بہت مشکل سے گزارا تھا، پھر شام ہوتے ہی وہ سائم کے آفس کے آنے کے بعد وہ سب یہاں آ گئے تھے اور ابھی کچھ دیر بیٹھنے کے بعد چلے گئے تھے۔ وہ اوپر کمرے میں بیٹھا اپنی پیشانی والے زخم پر مرہم لگا رہا تھا۔ مجھے دیں، میں لگاؤں گی۔ میں لگاؤں؟ نور نے کہا۔ اس کی طرف دیکھا، پہلے مجھے تو لگانے دیں۔ جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھتا ہوا وہ بولا، درد نہیں ہو رہا کیا؟ اپنے چہرے کے تاثر چھپاتی وہ بولی، نہیں درد کیوں ہوگا، بھلا میک اپ تو کر رہا ہوں۔ یہ تو صرف وہ اور اس کا رب جانتا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی جو زخم پر مرہم لگانے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہا تھا۔ اگر اتنی مجھے لگتی نا تو ابھی میں رو رو کر پاگل ہو جاتی۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرایا۔ اصل میں نور حیا، آپ کا سین کچھ یوں ہے نا کہ شادی سے پہلے باپ اور بھائی آپ کے نخرے اٹھاتے رہے اور شادی کے بعد اب میں، اس وجہ سے آپ بہت لاڈلی بن چکی ہیں۔ ذرا سا درد بہت زیادہ فیل ہوتا ہے آپ کو۔ اب ہمیں پتہ ہے ہمارے نخرے اٹھانے والا کوئی نہیں، بس معصوم خود ہی خاموش ہو جاتے ہیں۔ بے چارگی سے کہتا وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ ہاں ہاں ہاں، معصوم۔ اسے ہنستا دیکھ کر بے اختیار وہ بھی مسکرایا۔ نور ابھی مزید کچھ کہنے ہی لگی تھی جب دروازہ ناک ہوا۔ زاریان صاحب آئے ہیں نیچے، کوثر نے بتایا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، مرتضیٰ نے کہا۔ کوثر سر ہلاتی واپس چلی گئی۔ اسے دیکھا، پھر جھک کر باری باری اس کے گال چومے۔ نیچے آ جائیے گا کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ پیچھے اس نے ایک نظر کمرے کو دیکھا، سب سیٹ تھا۔ پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر صحیح سے حجاب کیا، پھر دروازہ کھول کر وہ بھی نیچے ہی چلی آئی۔ سامنے ہی وہ دونوں ایک صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ زاریان مرتضیٰ کی پیشانی والے زخم کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، یوں جیسے ڈاکٹر تو وہی ہو۔ السلام علیکم۔ وہیں کھڑے کھڑے اسلام کیا۔ وہ اس کی جانب مڑا۔ وعلیکم السلام۔ اگلے ہی لمحے نظریں جھکا لی۔ نور بغیر کچھ اور کہے کچن کی جانب چلی گئی، جہاں پہلے سے ہی نورین بیگم کوثر کو کچھ بتا رہی تھی۔ بدتمیز آدمی تو جاتے وقت مجھ سے مل کر بھی نہیں گیا تھا۔ زاریان کو فوراً سے یاد آیا، یار قسم لے لے، بہت ایمرجنسی میں گیا تھا۔ یقین دلایا، دیکھ بیٹا، صرف پہلی بار ہی تو میرے دیدار کے بغیر گیا تھا، دیکھ لے نتیجہ۔ اس کی بازو کی طرف اشارہ کیا جہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ او ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ منہ اور پتہ نہیں کون سی دال، چنے کی دال، زاریان نے بتایا، جو کہ اس کی طرف سے بالکل درست تھا۔ چنے کی دال نہیں ہوتا ہے یار، مرتضیٰ نے کہا۔ وہی ہوتی ہے، نکل یار، اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ چنے کی دال نہیں، کوئی اور دال ہوتی ہے۔ اچھا چھوڑ، جو بھی دال ہوتی ہے، یہ بتا کہ کچھ مرہم پٹی کرتا ہے؟ کرتا ہوں، لا مجھے لا کر دے فرسٹ ایڈ باکس، میں کروں؟ رہنے دے، ضرورت ہے اپنی بازو۔ بیٹا ہلکے میں نہ لے، اب ایک ڈاکٹر کا شوہر ہوں۔ شوہر سے یاد آیا، خبیث آدمی تو مجھ سے باتیں چھپاتا ہے۔ اسے فوراً سے نور کی بات یاد آئی۔ کون سی باتیں؟ زاریان رکھ کر تھپڑ دوں گا، جان مت بن۔ اچھے سے جانتا ہوں، جانتا ہے میں کیا بول رہا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ مسکرا مت۔ اوکے، نہیں مسکراتا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جاہل آدمی، تجھے کیا بتاتا؟ اب اتنی باتیں بھی تجھے بتایا کروں، شادی شدہ ہوں، گیا ہوں، اب یہ نہیں بتا سکتا کہ دن میں کتنی روٹیاں کھائی ہیں۔ اچھا تم مسکو شادی شدہ ہو گیا، واہ، طنز کیا۔ نہیں مرتضیٰ، دیکھ پہلا نمبر تو یہاں تھا نہیں، اور دوسرا نمبر یہ کہ وہ خاموش ہوا۔ بک آگے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا،
لعنتی دفعہ ہو، چپل مارنے کا دل کرتا ہے تجھے۔ اس کی بات پر وہ بولا، سیریسلی مجھے شرم آ رہی تھی رائٹ؟ مرتضیٰ نے کہا۔ وہ کچھ نہ بولا، واقعی اسے عجیب سے محسوس ہو رہا تھا یہ بتانے میں۔ شکر ہے تو لڑکی نہیں، ورنہ تو شرما شرما کے یہ اللہ کو پیاری ہو جاتی۔ اس کی بات پر وہ مسکرایا۔ اسے مسکراتا دیکھ کر مرتضیٰ بھی مسکرایا۔ خیر مبارک ہو۔ اب میں کیا کہوں، تو صرف شرما۔ ہائے اللہ مت کرے نا ایسا۔ خالص لڑکیوں والی آواز نکالتا ہوا وہ بولا۔ اس کا یہ انداز بہت عرصے بعد مرتضیٰ نے دیکھا تھا۔ وہ دونوں اب ہنس رہے تھے۔ اس کے ہنسنے کی آواز کچن تک آ رہی تھی۔ سلاد بناتی نور نے باقاعدہ وہ آوازیں سنی تھی۔ آج بہت عرصے بعد زاریان آیا ہے اور اس طرح یہ دونوں باتیں کر رہے ہیں، مجھے تو بے انتہا خوشی ہو رہی ہے، نورین بیگم نے کہا۔ ان کی بات سن کر نور بھی مسکرائی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ باتیں کیے جا رہے تھے، ہنس رہے تھے، اب تو حیا صاحب بھی آ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد نورین بیگم بھی چلی جاتی ان کی محفل کا حصہ بننے، مگر پھر کچن میں موجود بہو کا خیال آتا تو فوراً آ جاتی۔ آج گھر کا ماحول ویسا ہی ہو گیا تھا جیسے آج سے 5-6 سال پہلے تھا۔ خوشگوار کہے ہنسی مذاق۔ آج نور کو بھی زاریان اور مرتضیٰ کو دیکھ کر فاطمہ یاد آئی۔ کتنا عرصہ ہو گیا تھا اسے ملے ہوئے۔ آج ضرور کال کروں گی، دل میں پکا ارادہ کیا۔ زندگی میں ایک مخلص دوست لازمی ہونا چاہیے۔ آج یہ بات نور کو سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے محسوس کیا تھا جب سے فاطمہ سے دوستی ہوئی ہے، اب وہ اپنا ہر دکھ اس سے شیئر کر دیتی تھی۔ ایک مخلص دوست کسی ویران سے لمحے میں مسکرانے کا باعث بن جاتا ہے۔ وہ کافی دیر سے کمرے میں آ گئی تھی، مگر وہ ابھی بھی نیچے ہی تھا، زاریان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ کھانا کھا کر چائے وغیرہ پی کر وہ تو فاطمہ سے بات کرنے کی غرض سے اوپر آ گئی تھی۔ ٹائم دیکھا تو 9 بج رہے تھے، جاگ ہی رہی ہوگی ابھی۔ اس کا نمبر موبائل میں تلاش کرتی ہوئی وہ خود سے بڑبڑائی۔ 1-2 بج جانے کے بعد اس نے کال اٹھا لی تھی۔ السلام علیکم، نیند سے ڈوبی ہوئی آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سوئی ہوئی تھی کیا؟ نور نے پوچھا۔ جی سو گئی تھی، تم بتاؤ کیسی ہو؟ مجھ ناچیز کی یاد آ گئی آج۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتی ہوئی وہ بولی۔ مجھے تو آ گئی جیسے بھی آئی، لیکن تم میں تو وہ بھی نہیں آئی۔ بس یار۔ کیا یار، بھول گئی ہو کیا؟ نہیں بھولی نہیں ہوں، بس زندگی بہت مصروف ہو گئی ہے۔ میں تمہیں کون سے ملک کی ذمہ داری مل گئی ہے؟ تمہیں کون سے ملک کی ذمہ داری مل گئی ہے؟ سارا دن تو اکیلی گھر میں رہتی ہو، پھر کون سی مصروفیات؟ خاموشیاں، ویرانیاں، تنہائیاں، یہ سب ہی تو میری مصروفیات ہیں۔ لہجہ یکدم بدلا تھا۔ نور کو محسوس ہوا جیسے وہ دکھ سے بول رہی ہو۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کیسی ہو، طبیعت کیسی ہے؟ نور نے بات کا رخ بدلا۔ ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن میرے وہ نہیں ٹھیک ہیں۔ اللہ خیر، کیا ہوا ہے بھائی کو؟ گولیاں لگی ہیں۔ او مائی گاڈ نور، یہ کب ہوا؟ حیرانگی سے پوچھا۔ تقریباً 4 دن پہلے۔ اوف خدایا، کیسے ہیں آپ وہ؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں اب تو پہلے سے۔ اچھا شکر ہے۔ تو مجھے بتاتے یار، میں آج گھر پر تھی، دیکھنے آ جاتی ہوں۔ کل آ جانا۔ دیکھتی ہوں اب۔ اور سناؤ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ نور نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس وہی جو اکیلے لوگ کرتے ہیں۔ یہاں آ جائے کرو نا، میں بھی اکیلی ہی ہوتی ہوں۔ ایسے مت بولو نور، تم کہاں اکیلی ہو؟ شوہر ہے، ساس سسر ہیں، والدین ہیں اور بھائی ہے۔ تمہارے پاس تو ایک مکمل فیملی ہے، اکیلی تو میں ہوں۔ سب ہیں، اللہ کا شکر ہے، مگر ایک بہن تو نہیں ہے نا۔ اس کی بات پر فاطمہ مسکرائی۔ کیوں، میں نہیں ہوں کیا؟ ہو، لیکن کتنا عرصہ ہو گیا ہے ملاقات ہوئے۔ اچھا، میں کل ضرور آؤں گی، میں تمہارا بہت انتظار کروں گی۔ ویسے تم مجھے اب خالہ خالہ کہنے والی ڈال کب لا کر دو گی؟ اس کی بات پر نور کا دل کہیں ڈوب سا گیا۔ جب قدرت کو منظور ہوگا، قدرت کو بھی منظور ہوگا انشاءاللہ۔ بس تم ہمت جذبہ مت ہارنا۔ آخری بات وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ بدتمیز، اکیلی رہ کر بگڑ تو نہیں گئی کہیں؟ مسکراہٹ دباتی ہوئی وہ بولی۔ بہت بگڑ گئی ہوں میں، صرف 1 منٹ میں سدھار لوں گی۔ اچھا وہ تو دیکھیں گے پھر، کل آنا یار، لازمی آنا۔ نور نے ایک بار پھر سے کہا۔ خیر تو ہے نا؟ کچھ زیادہ ہی نہیں یاد آ رہی میں؟ بہت زیادہ یاد آ رہی ہو۔ جب واشنگ مشین دیکھتی ہوں تو تم یاد آتی ہو، کچن میں موجود بکھری شیلف دیکھتی ہوں تو تم یاد آتی ہو، گھر کو گندا دیکھتی ہوں تو تم یاد آتی ہو۔ اب اور کیا بتاؤں کہ کب کب تم یاد آتی ہو۔ اچھا میڈم، اچھا میں ان کاموں کے لیے تمہیں یاد آتی ہوں تو اور کس لیے؟ مجھے بھی تم بہت یاد آتی ہو جب میں بسکٹس کھاتی ہوں۔ چلو شکر، کام کے لیے نہیں یاد آتی، مجھے تم اس وقت یاد آتی ہو جب میں بسکٹ کھا لیتی ہوں اور اس کا ریپر ڈسٹ بن میں ڈالنا ہوتا ہے۔ چلو کام کے لیے صحیح یاد تو آ جاتی ہوں۔ اس نے کھلتے دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ بھی آ رہا تھا۔ اچھا پھر میں کل شام تک آؤں گی۔ اوکے، میں ویٹ کروں گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ نور نے کہا اور فون بند کر دیا۔ ختم ہوگی آپ کی باتیں؟ توبہ، اتنی باتیں تو ہم لڑکیاں نہیں کرتی جتنی آپ کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کر سائڈ ٹیبل پر موبائل رکھتا مرتضیٰ مسکرایا۔ بہت ٹائم بعد اس طرح اتنی باتیں کی ہیں ہم نے۔ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتا ہوا وہ بولا۔ ایسی کون سی باتیں تھی آپ کی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی؟
آپ کو نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ وہ بس مسکرا گیا۔ اگر میں نے آپ کو A to Z سب باتیں بتا بھی دی تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ اپنا تکیہ سیٹ کرتا ہوا وہ بولا، کیوں؟ ایسی کون سی باتیں ہوتی ہیں؟ وہی باتیں جو ہر کسی کی سمجھنے سے باہر ہوتی ہیں۔ ہماری باتوں کو سمجھنے کے لیے الٹرا پرو میکس بے شرم ہونا پڑتا ہے۔ اچھا جو بھی ہوتی ہیں، میری کل دوست آئے گی۔ اچھا؟ نور نے اس کی طرف دیکھا جو اب اپنے موبائل کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے نور کی سوچ بہت آگے گئی تھی۔ فاطمہ اور سائم بھائی کی شادی؟ اس کا ذہن ابھی اس بات پر آ کر اٹکا تھا۔ فاطمہ اچھی ہے، سمجھدار ہے، امی گھر کو سنبھال سکتی ہے کم از کم، مجھ سے تو زیادہ ہی سمجھدار ہے، امی سے بات کروں گی پہلے، وہ خود سے سوچتی اب اپنا تکیہ سیٹ کر کے لیٹ گئی۔ کچھ دیر آنکھیں موندی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پھر ایک نظر اپنے ساتھ لیٹے مرتضیٰ پر ڈالی جو ابھی بھی موبائل کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بغیر اسے کچھ کہے وہ خاموشی سے اٹھی اور بکس ریک سے 3-4 کتابیں اٹھا لائی۔ اس وقت مجھے تاریخی کتاب پڑھنی چاہیے، ویسے بھی ہسٹری کو پڑھ کے مجھے نیند ہی آتی ہے۔ ایک تاریخی کتاب چنی اور باقی کی واپس اسی طرح رکھ دی۔ کتاب لے کر وہ بیڈ پر آ گئی، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی اور پڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد مرتضیٰ نے اسے دیکھا جو کتاب کا ورق پلٹ رہی تھی۔ بغیر اسے توجہ کیا وہ واپس سے موبائل میں مشغول ہو گیا۔ تقریباً اسی طرح آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ مرتضیٰ نے موبائل بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھا، پھر نور کے ہاتھ سے بھی کتاب لے کر اپنے موبائل کے ساتھ رکھ دی تھی۔ مجھے پیج تو فولڈ کرنے دیتے، اور مجھے کہاں یاد رہے گی کہ کہاں سے چھوڑا تھا۔ 246 نمبر پیج تھا۔ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا ہوا اس نے بتایا، آپ کو کیسے پتا؟ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے ابھی کتنے صفحے پڑھے ہیں۔ اس کے سر کے ساتھ اپنے گال لگاتا وہ آنکھیں موند کر بولا، کتنے پڑھے ہیں؟ 21۔ آنکھیں موندے ہی کہا۔ نور مسکرائی، وہ صحیح بول رہا تھا، 225 صفحے پر اس نے پڑھنا شروع کیا تھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا یہ؟ حیرانگی سے پوچھا۔ وہ تو موبائل میں مصروف تھا، پھر کیسے پتہ چل گیا؟ نور حیا جو آپ سوچتی ہیں نا، مجھے اس کا بھی علم ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ بس ہو جاتا ہے، مجھے بھی پتہ ہے نا۔ جب آپ کو مجھ سے واقعی محبت ہو جائے گی تو یہ سب کچھ آپ ہی محسوس کر لیں گی۔ اس کی بات پر حیرانگی سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، کیا واقعی مجھے ابھی محبت نہیں ہوئی؟ محبت میں اظہار ہوتا ہے اور نور حیا نے ابھی تک اظہار نہیں کیا تھا۔ آپ کو کیا لگا کہ مجھے آپ سے محبت نہیں ہوئی؟ لہجہ بدلا تھا، کیونکہ میں نے ابھی آپ کی محبت محسوس کی ہے، آپ نے محسوس نہیں کروائی۔ کیا مطلب؟ مطلب آپ کو اس ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ سمجھائیں گے تو آ جائے گا۔ فی الحال سو جائیں۔ نہیں سوؤں گی جب تک مطلب نہیں سمجھاتے۔ مطلب یہ ہوتا ہے، جھک کر اسی پریشانی پر لب رکھتا ہوا وہ بولا۔ نور نے آنکھیں بند کی، دل دھڑکا اور پھر زبان خود ہی بند ہو گئی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد مرتضیٰ کے لب مسکرائے۔ آخرکار 5 ماہ بعد ہی صحیح، مگر اسے خاموش کروانے کا طریقہ اس نے ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا وہ برش سے بال بنا رہا تھا۔ آئینے سے بٹ کی جانب دیکھا جہاں وہ بلینکٹ اوڑھے سوئی ہوئی تھی۔ وہ عموماً اس سے پہلے اٹھ جاتی تھی تاکہ ناشتہ بنائے، مگر آج نہیں اٹھی تھی۔ حاشر نے اسے اٹھایا بھی نہیں، کیونکہ جانتا تھا کہ ساری رات تو وہ فضول کی سوچیں سوچتی رہی تھی۔ وہ واپس سے اپنی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر بعد اشال نے کروٹ بدلی اور نیند سے بوچھل آنکھوں سے اس نے سامنے کی طرف دیکھا اور بدک کر اٹھی تھی۔ اسے یوں اچانک بدک کر اٹھتا دیکھ کر حاشر نے مڑ کر اسے دیکھا جو اب گھڑی میں ٹائم دیکھ رہی تھی۔ آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ بیڈ سے اٹھتی ہوئی بالوں میں رف سا جوڑا بناتی وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ آپ بہت سکون سے سوئی ہوئی تھی، مجھے اچھا نہیں لگا آپ کو ڈسٹرب کرنا۔ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے واش روم کی طرف چلی گئی۔ وہ ایک بار پھر سے اپنی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے باہر نکلی۔ اشال میں بریک فاسٹ ہاسپٹل میں ہی کر لوں گا۔ اسے کمرے سے باہر نکلتا دیکھ کر وہ پیچھے سے بولا، نہیں میں بنا دوں گی، میں نہیں کھاؤں گا، آپ آرام کریں۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر میں کیوں آرام کروں؟ اوکے صرف چائے بنائیے گا۔ وہ گردن اسبات میں ہلاتی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی اپنی تیاری مکمل کر کے کچن کی طرف آ گیا۔ وہ کچن میں آیا، سامنے ہی وہ چائے ڈال رہی تھی۔ کچن میں آتے ہوئے حاشر کو دیکھا اور پھر ایک ساتھ جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس چائے کے گرم کپ سے اٹھایا۔ دھیان سے اس کے پاس آتا ہوا وہ بولا، اس کا ہاتھ جلا نہیں تھا، بس چائے کا کپ بے حد گرم تھا جس وجہ سے جلن ہو رہی تھی۔ دیکھا ہے کہاں سے جلا ہے؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا وہ پوچھ رہا تھا۔ جلا نہیں ہے، ہاتھ کھینچنا چاہا مگر گرفت مضبوط تھی۔ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور چائے کا کپ اٹھا کر وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ اشال نے اس کی پیٹھ دیکھی۔ اگر اس وقت زاریان ہوتا اپنے بھائی کو سوچتے ہی آنکھیں نم ہونے لگی تھی، مگر آنسوؤں کو ضبط کیا۔ یہ وقت نہیں تھا رونے کا، دن بڑا ہے، ویسے بھی گھر میں اکیلی رہ کر وہ کرتی بھی کیا تھی، اس سے وہ رونے گئی۔ یہاں آئیں۔ ہاتھ سے اپنے قریب رکھی چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ بغیر کچھ کہے وہ خاموشی سے وہاں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ کا ناشتہ کہاں ہے؟ میں بعد میں کروں گی، آہستہ گھس گیا۔ بعد میں کب؟ اس کے جھکی گردن دیکھتا ہوا وہ بولا، تھوڑی دیر بعد۔ ابھی کریں گی آپ میرے سامنے؟ بے یقینی سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ یہ آج کون سا دورہ پڑا تھا؟ آج سے پہلے تو کبھی خیال نہیں آیا۔
بھوک نہیں ہے، نظریں جھکائی، پھر بھی کریں گی آپ ناشتہ؟ میں نے اپنے لیے ناشتہ نہیں بنایا۔ اوہ اٹس اوکے، کہتا وہ چیئر سے اٹھا اور فریج میں رکھا بریڈ جیم اس کے سامنے ٹیبل پر رکھا، پھر ایک بٹر نائف اور پلیٹ بھی اس کے سامنے رکھی۔ اشال اسے دیکھ رہی تھی، جس کا رویہ، لہجہ، سب کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ یہ کھائیں؟ مجھے نہیں کھانا، جیم اس سے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ کیوں؟ مجھے جیم نہیں پسند۔ کوئی بات نہیں، بٹر بھی ہے۔ وہ واپس سے فریج کی طرف گیا اور اب کی بار بٹر لایا وہ اور واپس اپنی چیئر پر بیٹھا، بغیر کچھ کہے اور خاموشی سے بریڈ پر بٹر لگانے لگا۔ ہری اپ یہ ابھی فنش کریں۔ اسے بریڈ تھماتے ہوئے وہ بولا۔ ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود بریڈ کو دیکھا اور پھر بے اختیار زاریان کی یاد آئی، آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اشال اسے پکارا، جو بت بنی اس کے ہاتھ میں موجود بریڈ کی سلائس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، اشال کا سارا ضبط ٹوٹ گیا اور پھر گردن جھکا ہوا اور بہت بری طرح سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ حاشی نے حیرانی سے اسے دیکھا، صرف زور سے نام ہی پکارا تھا۔ اسے دل میں سوچا، اشال کیا ہوا؟ اب کی بار لہجہ نرم تھا۔ گردن زور زور سے نفی میں ہلائی، پھر رو کیوں رہی ہیں؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا وہ بولا، بھائی یاد آ رہے ہیں؟ ہچکیوں کے درمیان وہ بولی۔ حاشی نے بہت زور سے آنکھیں بھیجی۔ وہ سمجھا پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اف خدایا یہ لڑکی، دل میں سوچا۔ اٹس اوکے اشال، آپ کال کر لیں انہیں، مجھے بھائی کے پاس لے جائیں بس۔ آنسو صاف کیے۔ اوکے لے جاؤں گا، پہلے آپ یہ کھائیں۔ واپس سلائس اسے پکڑایا۔ میں کھا لوں گی، لیکن آپ پکا وعدہ کریں۔ اس کے ہاتھ سے سلائس لیا۔ پکا وعدہ، یقین دلایا۔ ایک بار پھر سے آنسو صاف کیے اور ایک چھوٹی سی بائٹ لی۔ حاشی نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور اسے دیکھا، جو اب چھوٹی چھوٹی بریڈ کی بائٹ لے رہی تھی۔ اس نے آج پہلی بار محسوس کیا تھا کہ اشال خان خوبصورت نہیں بلکہ وہ پرکشش ہے، بے حد پرکشش۔ اس کے نقش عام سے تھے، مگر ان میں ایک خاص کشش تھی، ایک ایسی کشش جو دیکھنے والے کو اپنی جانب کھینچتی تھی، اور اب تو رونے کے باعث اس کی گال اور ناک لال ہو رہی تھی، جس سے وہ مزید پرکشش لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کا طواف کرتے کرتے وہ اب اس کی جھکی نگاہوں کو دیکھ رہا تھا، جہاں بھیگی پلکیں وہ چپکا رہی تھی۔ ایک عجیب سا احساس طاری ہونے لگا۔ زور سے آنکھیں بند کی، وہ اس سب سے انجان، بس خاموشی سے نظریں جھکائے کھا رہی تھی۔ حاشی نے آنکھیں کھولی، ایک بار پھر اسے دیکھا۔ وہ اب پرکشش ہونے کے ساتھ ساتھ اسے پیاری بھی لگی۔ بے اختیار لب مسکرائے۔ اشال کا بریڈ سلائس ختم ہو گیا تھا۔ بغیر اسے کچھ کہے حاشی نے اسے دوسرا لگا دیا تھا۔ اشال نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سلائس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، ایک اسے تھمایا۔ مجھے بٹر نہیں پسند۔ اسے سلائس واپس پکڑاتا وہ بولا، جیم لگا دوں؟ آپ کھا لیں، میں لگا لوں گا۔ وہ جیم والا جار قریب کرتا ہوا بولا، میں لگا دیتی ہوں۔ اس کے ہاتھ سے جار لیا۔ آپ پہلے میرے سامنے یہ فنش کریں، میں لگا لوں گا۔ اس کے ہاتھ سے جار لیتا وہ اسے سلائس پکڑاتا وہ بولا، اب ایک بریڈ پر جیم لگا رہا تھا، بہت مشکل سے اشال نے وہ ختم کیا تھا۔ نہیں بس۔ اسے ایک اور لگاتا دیکھ کر وہ بولی، اور اب ان 2 سلائس کے بعد اور کچھ کھانے کی زحمت نہیں کریں گی نا، رائٹ؟ اشال حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج کہاں سے اتنا خیال آ رہا تھا اسے؟ پہلی بار وہ اس کا یہ روب دیکھ رہی تھی۔ کچھ اور لازمی کھانا ہے؟ میں کچھ دیر بعد جب کال کروں گا تو آپ نے کھانا کھا لیا ہو۔ وہ چیئر سے اٹھتا ہوا بولا۔ وہ بھی چیئر سے اٹھی۔ آپ پکا مجھے بھائی کے پاس لے کر جائیں گے نا؟ ایک بار پھر مزید تصدیق کی۔ اس نے پیچھے منہ کر کے اسے دیکھا اور پھر چلتے چلتے اس کے قریب آیا۔ میں اپنی زبان سے نہیں پھرتا۔ اس کے چہرے کے قریب جھکتا ہوا وہ بولا۔ یکدم اشال کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ لمحے وہ اسے دیکھتا رہا، جو سانس روکے بار بار پلکیں جھپکا رہی تھی، اور پھر یکدم بے اختیار وہ اس کی لرزتی پلکوں پر اپنی لب رکھتا پیچھے ہوا۔ اشال کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، نظریں مزید جھک گئی۔ گھر میں سب کچھ پڑا ہے، کچھ نہ کچھ لازمی کھانا ہے، ورنہ ہاسپٹل سے گھر تک کا راستہ 15 منٹ کا ہے، اور میں یہ 15 منٹ کا راستہ 7 منٹ میں طے کرتا ہوں۔ اس سے پیچھے ہوتا ہوا وہ بولتا دروازے تک آیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے آئی۔ آپ بالکل ٹھیک ہیں، رپورٹ صاف آئی ہیں آپ کی۔ جاتے جاتے اسے بتایا۔ اشال نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ الحمدللہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، اب کسی قسم کا سٹریس نہیں لینا۔ اس کے سر پر دلاسا دیا۔ آج اسے کیا ہو گیا تھا آخر؟ اشال کو سمجھ نہیں آیا۔ اللہ حافظ، دروازہ اچھے سے لاک کرنا، کہتا وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کا اللہ حافظ نہیں سنا تھا۔ اشال نے دروازہ بند کیا اور پھر نہ جانے کیوں آنکھیں بھیگتی گئی، اور آہستہ سے وہ روتے روتے وہ کب اونچا اونچا رونے لگی تھی اسے معلوم نہیں ہوا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ وہ وہیں بیٹھی روتی رہی، اور پھر یکدم کچھ یاد آیا۔ اب نہیں رونا، بالکل بھی نہیں رونا، کم از کم اس کی غیر موجودگی میں تو بالکل بھی نہیں۔ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی وہ خود سے بولتی زمین سے اٹھی اور سارا گھر صاف کرنے کا ارادہ کیا۔ مصروفیات بہتر ہیں تنہائیوں سے۔ آمنہ سرا کہاں ہے؟ کچن کے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر زاریان نے پوچھا۔ انڈا توڑتی آمنہ نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ وہ آفس جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ ماڑا تم کو بتایا بھی تھا، اس کا طبیعت خراب ہے، کہتی وہ آفس سے اپنے کام میں مصروف ہوگی۔ اچھا، وہ کہتا وہاں سے چلا گیا اور سرا کے کمرے کے سامنے آیا۔ ایک بار نوک کیا، 2 بار، مگر پھر دوسری طرف سے جواب خاموشی تھی۔ وہ جانے لگا تھا واپس، مگر کسی احساس کے تحت وہ واپس مڑا اور اب کی بار بغیر دروازہ نوک کیے ہی دروازہ کھولا۔ سامنے ہی وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا، آنکھیں بے حد لال تھی۔ اسے دیکھ کر رخ پھیرا۔
یوں جیسے خفگی کا اظہار کر رہی ہو۔ اس کے اس طرح رخ پھیرنے کے عمل سے زاریان مسکرایا، لیکن اس کے سخت تیور دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ ابھی اگر اپنے بال چاہیے تو سیریس ہو جائے، ورنہ اس شیرنی کا کیا بھروسہ۔ وہ چلتا چلتا اس کے قریب آیا۔ کیسی ہو 2 نمبر ڈاکٹر صاحبہ؟ اس کی بات پر نظریں اٹھا کر دیکھا، اور یہ نظریں زاریان کو اس قدر دل پر لگی تھی کہ اس کا دل چاہا کہ ایک لمحے کے لیے سب کچھ رک جائے اور وہ بس اسے دیکھتا جائے۔ تو میں اس سے کیا مروں جیوں، تم جاؤ نا اپنی اسی بیوی کے پاس جو تمہیں اولاد دے رہی ہے۔ میں ہوں ہی کون تمہاری؟ ہاں بس گھر کی ایک ملازمہ، اور اس کے سوا میری اوقات تھی کیا؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ ساری رات وہ شدید بخار میں تپتی رہی تھی، مگر مجال ہے جو وہ ایک بار بھی پوچھنا آیا، اور آج تو آمنہ نے بھی حد کر دی تھی، وہ بھی نہیں آئی تھی۔ بغیر اسے جواب دیے وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھا۔ گہری خاموشی چھا گئی تھی ان کے درمیان۔ آئی ایم سوری، زاریان نے کہا۔ بھاڑ میں جائے تمہارے سوری اور تم، غصے سے کہا۔ آج دل بہت بری طرح سے بکھرا تھا۔ اوکے پھر سامان پیک کرو، جہاں میں جاؤں گا وہیں تم بھی جاؤ گی۔ زاریان نے اس وقت مجھ سے کوئی مذاق نہیں کرو۔ لہجہ یکدم ڈھیلا پڑا۔ زاریان کو محسوس ہوا جیسے وہ ابھی ہی رونے والی ہو۔ اوکے آئی ایم سوری، میری غلطی ہے، مجھے ایک بار تمہاری خبر لینی چاہیے تھی۔ کیا سوری زاریان؟ جو تھوڑا بہت مان تھا تم پر وہ بھی آج ختم ہو گیا۔ کم از کم تم سے یہ امید نہیں رکھی تھی میں نے۔ ایک تم بدل جاؤ گے، وعدہ کیا تھا تم نے کہ کبھی نہیں بھولو گے، مگر تم تو ابھی ہی بھول گئے۔ پھر اس وقت کیا ہوگا جب تمہاری گود میں اولاد آ جائے گی؟ تم تو بھول ہی جاؤ گے کہ کوئی سدرا امین بھی تھی۔ لہجہ نم تھا اب۔ زاریان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ میں مانتا ہوں کہ یہ میری بہت بڑی خطا ہے زاریان، میں نے تم سے مانگا ہی کیا تھا آخر؟ بس یہی نا کہ کبھی بھلا مت دینا۔ اب آنسو گال پر بہہ رہے تھے۔ سدرا میں سانس لینا تو بھول سکتا ہوں مگر تمہیں نہیں۔ تو میرے سینے میں موجود میرے دل کی دھڑکن ہو۔ جب جب یہ دل دھڑکتا ہے اسی لمحے تم بھی میرے دل میں دھڑکتی ہو، وہ کہہ رہا تھا، اور سدرا بے یقینی سے سن رہی تھی۔ اس سے پیچھے ہوئی اور پھر آنکھیں صاف کی۔ تم روتے ہوئے کسی کارٹون سے کم نہیں لگتی، اسے چھیڑنا چاہا۔ جیسی بھی لگتی ہوں کم از کم تمہاری تو نہیں نہ لگتی۔ آنکھیں رگڑی۔ اس کی بات پر وہ مسکرایا۔ اگر تم چڑیل بھی لگو گی نا پھر بھی میری ہی لگو گی۔ جاؤ یہاں سے۔ اس وقت کم از کم وہ اس کی باتوں پر نہیں پگھل سکتی تھی۔ کہاں جاؤں؟ اپنے ہاتھ کی پوچھ سے اس کی پیشانی چھوتا ہوا وہ بولا۔ اسے اس وقت بخار نہیں تھا مگر اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ اس رات میں یہ بہت شدید بخار ہوا ہے۔ صرف ایک رات میں ہی وہ بے حد کمزور ہو گئی تھی۔ میرے سر میں وہاں عقل کے لیے جگہ نہیں ہے، میں کہاں سے آؤں گا؟ زاریان تم جیسے مرضی مجھے تنگ کرو، جو مرضی کرو، میں تم سے خفا ہی ہوں۔ اچھا اب میڈم خفا بھی ہوں گی؟ واہ۔ نظر دوسری جانب پھیری۔ اٹھو اور ڈرامے نہ کرو میرے ساتھ۔ تو تمہیں کس نے دعوت دی ہے کہ آ کر میرے ڈرامے دیکھو؟ پاگل ہو گیا تھا، عقل سو گئی تھی۔ عقل ہے ہی کہاں جو سوئے گی؟ ناک چڑھاتی ہوئی وہ بڑبڑائی۔ اٹھو، لیٹ ہو رہی ہو تم ہسپتال سے اور میں آفس سے۔ نہیں اٹھتی، کر لو جو کرنا ہے۔ لہجہ ضد سے بھرپور تھا۔ ڈاکٹر سائیکو میں جو کرنا ہے نا وہ عموماً رات کو کرنی ہے، اس لیے اگر آج کا دن چاہیے تو شرافت سے اٹھو۔ دھمکی دے رہے ہو مجھے؟ میں اپنی دھمکی کو عملی طور پر پورا بھی کر کے دکھا دوں گا۔ اس کی بات پر وہ غصے سے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ زاریان تم مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ جاؤ۔ نہیں، ایسی غلطی میں نہیں کروں گا۔ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ میں تمہارے ساتھ بہت کچھ کر سکتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ۔ اس کے قریب ہوا۔ ساری رات میں بخار میں تڑپتی رہی، ہاں، اور اب تم بغیرت اور بے حس مردوں کی طرح آگے اور بیوی کرتے۔ بیوی کے بھی حقوق ہوتے ہیں، سمجھے؟ صرف ایک وہی حق نہیں ہوتا۔ بکواس بند کرو ورنہ مجھے کروانی آتی ہے۔ اٹھو اور ڈرامے ختم کرو۔ کہا ہے جب ایک بار کہ سوری تو کیوں اسی بات کو لے کر بیٹھی ہو؟ اس کی باتیں دل کو چبھی تھی۔ کیوں نہ لے کر بیٹھوں؟ ہاں بیوی ہو نا، میں بھی تمہاری جیسے آمنہ ہے۔ جب تم 24 گھنٹے اس کے ساتھ چپک سکتے ہو تو میری خاطر مجھے منا نہیں سکتے؟ اوہ اچھا، مجھے اب سمجھ آیا۔ صحیح، گڈ، ویری گڈ میڈم، ویری گڈ۔ کہاں گئی تمہاری وہ ساری باتیں؟ ہاں کہاں گئی وہ سارے وعدے، وہ سارے دعوے؟ بڑا کہتی تھی کہ آمنہ میری بہن ہے، فلاں فلاں۔ اب آخر بتا دیا نا کہ تم بھی ایک ایسی لڑکی ہو جو دوسری لڑکی سے جیلس ہوتی ہو۔ اس کے الفاظ سے یا پھر تیر جو دل پر برس رہے تھے، اس کے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا آمنہ مجھے آج بھی فاطمہ جیسی عزیز اور پیاری ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جھوٹ، بے دردی سے کہا۔ تم جو بھی مانو، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ میرا اللہ میری نیت جانتا ہے۔ اس کی اس بات پر یکدم تن اعصاب ڈھیلے پڑے۔ مجھے آمنہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی تم لوگوں کی اولاد سے مجھے مسئلہ ہے۔ مجھے تو صرف اتنا ہے کہ جب تم نے وعدہ کیا تھا کہ کبھی نہیں بھولوں گا تو پھر رات کو کیوں مجھے اکیلے تڑپنے دیا؟ اگر مر جاتی تو سدرا 10,000 بار کہہ چکا ہوں سوری، بھول گیا تھا، دماغ سے نکل گیا تھا یار۔ آفس کے 1000 مسائل ہوتے ہیں، ایسے میں اگر ایک خطا ہو گئی ہے مجھ سے تو کیوں تم اب بار بار ایک ہی بات دہرا رہی ہو؟ وہ اب کی بار بہت عاجزی سے کہہ رہا تھا، یوں جیسے تھک گیا ہو۔
مجھے دکھ ہے بس، نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا، مجھے بھی دکھ ہے، آئی ایم ریئلی سوری، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اس کی بات پر نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے اپنے محرم کو دیکھا جو واقعی اب تھک چکا تھا اور مزید بغیر کچھ کہے وہ خود اس کے سینے سے جا لگی۔ نہ چاہتے وہ بھی آنسو آنکھ سے نکل کر اسی شرٹ کو بھگو رہے تھے۔ چلو اب ساری ناراضگیاں ختم کرو، زاریان نے کہا۔ کچھ دیر وہ اسی طرح اس کے سینے سے لگی، پھر پیچھے ہوئی اور بغیر اسے دیکھے وہ الماری سے اپنے کپڑے لے کر واش روم چلی گئی۔ زاریان وہیں بیٹھے اس کا انتظار کرنے لگا۔ شال کے بعد اگر وہ کسی سے سوری بولا بھی تھا تو وہ سدرا تھی۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ نئے کپڑے زیب تن کیے باہر آئی تھی۔ اسے ابھی بھی وہیں بیٹھا دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ بس ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، بال سمیٹے، پھر انہیں کیچر لگایا، ایک کریم چہرے پر لگائی۔ زاریان اب اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھا جو اب لپسٹک لگا رہی تھی۔ لپسٹک کے بعد اب وہ اپنی انگلی میں ایک انگوٹھی پہن رہی تھی جو عموماً وہ پہنتی تھی، پھر کلائی پر گھڑی باندھی۔ اس سب میں ایک بار بھی اس نے اسے نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ ایسا اظہار کر رہی تھی جیسے وہاں کوئی دوسرا موجود ہی نہیں تھا۔ پھر اس نے پرفیوم اٹھایا، ڈھکن اتارا اور ہاتھ رکھا۔ تم سچ میں شرمندہ ہو؟ اس سے پوچھا جو کب سے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب اسٹامپ پیپر پر لکھ دوں کیا؟ نہیں، بس ایک کام کرو۔ کیا؟ آئی برو اچکائی۔ وہ جب آئی برو اچکاتا تھا بے اختیار اسے اچھا لگتا تھا۔ یہ پرفیوم لگا کر جب وہ آج آفس، وہ اپنا پرفیوم اس کے سامنے کرتی ہوئی وہ بولی، دماغ سیٹ ہے؟ یہ لیڈیز ہے۔ وہ حیران ہوا تھا اس کی بات سن کر۔ شرمندہ ہو نا تم مجھ سے، اور واقعی سوری بھی بول رہی ہو تو میں تمہیں معاف کر رہی ہوں۔ کیا اب تم میرے لیے یہ نہیں لگا سکتے؟ اور جو بھی کہو گے مان لوں گا۔ کیوں بھری جوانی میں مشکوک بنا رہی ہو مجھے دوسروں کی نظروں میں؟ سزا ہے یہ تمہاری مسٹر۔ لگاؤ یا پھر جملہ ادھورا چھوڑا، یا پھر میں تم سے خفا ہی رہوں گی۔ ایک شرط ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد زاریان نے کہا، کیسی شرط؟ کہ آج کے بعد تم پر پرفیوم حرام ہوگا۔ منظور ہے تمہیں؟ اگر یہ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی بات پر وہ کچھ دیر محویت سوچتی رہی۔ اوکے، اس کی آنکھوں پر دیکھتی ہوئی وہ بولی۔ زاریان نے اس کے ہاتھ سے پرفیوم لیا۔ میں خود لگاؤں گی۔ واپس لیا پرفیوم اور پھر اس پر لیڈیز پرفیوم کی برسات کی تھی۔ کمرہ یکدم خوشبو میں نہا گیا۔ پرفیوم ہی اس نے اتنا لگایا تھا۔ اب خوش ہو؟ مل گئی خوشی؟ زاریان نے پوچھا۔ خوش نہیں ہوں، بس کل رات جو مان تم نے توڑا تھا وہ آج پھر سے تم پر ہو گیا ہے۔ مان؟ تمہارے اس مان کے چکر میں آج مجھ معصوم سے بندر پر شک کیا جائے گا؟ معصومیت سے کہا۔ معصوم دیکھو نا، کہتی وہ اب ڈریسنگ ٹیبل سے چیزیں سنبھالنے لگی۔ یہ 3 پرفیومز تھے میرے پاس۔ 3 پرفیومز اس کے سامنے کیے اور پھر باری باری انہیں سامنے دیوار پر پٹکاتا۔ زاریان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا جو اپنی پرفیوم دیوار پر زور سے پٹک رہی تھی۔ کمرہ یکدم ایک عجیب سی خوشبو میں نہا گیا تھا۔ آج سے سدرا امین پر پرفیوم حرام ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی وہ بولی۔ زاریان مسکرایا۔ آج میں نے تمہارا مان برقرار رکھا ہے نا، بس میرے پر ایک احسان کرو۔ اس نے اسے اپنے قریب کیا۔ سدرا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھے، پھر سامنے رکھے صوفے پر سے اس کا دوپٹہ اٹھایا۔ تمہیں اجازت ہے، تم زاریان خان کے سامنے جس مرضی حلیے میں آؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مگر کسی اور مرد کے سامنے تم اس طرح بغیر دوپٹے کے جاؤ، میری غیرت کو ٹھوکر لگتی ہے۔ اس کے گلے میں دوپٹہ ڈالا۔ دیکھو تم اس طرح ذرا برابر اچھی نہیں لگتی۔ رخ آئینے کے سامنے کیا اور اب دیکھو، سر پر دوپٹہ اڑایا۔ سدرا نے دیکھا وہ صرف نماز کے وقت دوپٹہ سر پر لیتی تھی، اب بالکل میری لگ رہی ہو۔ رخ اپنی جانب گیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی ہے بغیر کچھ بولے۔ وہ محرم تھا، مکمل حق رکھتا تھا اس پر، ورنہ آج تک کسی مرد کی اتنی مجال نہیں تھی کہ وہ اس کے معاملے میں کچھ بولے۔ چلو اب، زاریان نے کہا۔ زاریان میں اس میں اچھی نہیں لگتی۔ ایک بار پھر آئینے میں دیکھتی ہوئی وہ بولی، تم اس میں دنیا والوں کو اچھی نہیں لگتی، مگر خدا گواہ ہے تم اس طرح اللہ کو اور مجھے حد سے زیادہ پیاری لگتی ہو۔ اس کی بات پر نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ جب کہہ رہا تھا کہ وہ اسے اور اللہ کو اچھی لگتی ہے تو پھر وہ جیسی بھی لگے، اچھی لگے یا بری، وہ بس اللہ اور اپنے محرم کو اچھی لگتی ہے، یہی دل کے اطمینان کے لیے کافی ہے۔ اپنے من میں سوچتی وہ اب مطمئن تھی۔ چلو، دروازہ کھولا اور اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ جہاں جاتا اپنی عورتوں کو خود سے ایک قدم آگے رکھتا تھا۔ یہ عادت تھی یا پھر عزت؟ یہ بات آج تک زاریان خود نہیں سمجھ سکا تھا۔ بغیر کچھ کہے وہ بس نظریں جھکا کر چل پڑی تھی۔ نو بیٹا، اس طرح لکھو یہ۔ سائم اس کا لکھا لفظ مٹاتا ہوا بولا۔ اف بابا، میں تھک گیا۔ وہ کب سے اسے شخص لکھنا سکھا رہا تھا، مگر مجال ہے جو اسے لکھنے آئے۔ تھک گئے ہو، مگر لکھنا ابھی بھی نہیں آیا۔ ہری اپ، لاسٹ ٹائم ہے یہ۔ اس نے ایک بار پھر کوشش کی، اب کی بار قدرے بہتر تھا۔ اچھا نہیں ہے، بس گزارا ہے، خیر آگے لکھو۔ اس کی بات پر برا سا منہ بناتا وہ آگے لکھنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر سائم مسکرایا۔
سارے دن کی تھکاوٹ اس وقت اتر جاتی تھی جب وہ اسے ہوم ورک کرواتا تھا۔ وہ کام کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتا تھا، اس وجہ سے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ وہ اب کاپی پر چکا کام کر رہا تھا اور سائم اس کی دوسری ساری کاپیاں چیک کر رہا تھا۔ یہ بات اسے امی نے ہی بتائی تھی کہ جو بھی ہو جائے روزانہ بچے کی ساری کتابیں چیک کیا کر، اور وہ خود بھی اسی طرح کرتی تھی نور اور سائم کے ساتھ۔ آتا انہیں کچھ بھی نہیں تھا، مگر اپنے بچوں کی پڑھائی کے معاملے میں وہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ ہر ہفتے 2 ہفتے بعد اسکول جاتی، ان کی ٹیچر سے ان کی خبر لیتی، پھر ٹیوشن میں بھی ان کی خبر رکھتی تھی۔ مدرسے کا تو وہ انہیں خود ہی پڑھاتی تھی، مگر پھر نظریں کمزور ہو گئیں تو مدرسہ بھیجنا شروع کیا، سائم کو مسجد میں اور نور کو ایک عالمہ کے پاس۔ وہاں بھی سائم کی ساری خبریں فاروق صاحب رکھتے تھے اور نور کی صفیہ بیگم۔ غرض ان دونوں میاں بیوی نے مل کر اپنے بچوں کے ساتھ بہت محنت کی تھی۔ سائم کو ایک اچھی کمپنی میں جاب ملنا، نور کے اتنے اچھے گریڈز، یہ سب انہی کی محنت تھی۔ ماں باپ کو کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو، مگر وہ اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین اور اعلیٰ استاد ہوتے ہیں۔ ان سے سیکھے جو یہ سکھاتے ہیں۔ زندگی کسی نہ کسی موڑ پر ان کی کہی ایک چھوٹی سی بات بھی آپ کو ہیرا لگے گی۔ وہ اس کی انگلش کی کاپی چیک کر رہا تھا کہ ایک صفحے پر جا کر وہ رک گیا۔ وہ اس کا پرسوں کا ٹیسٹ مضمون تھا میری ماں کا، جس میں 5 جملے لکھنے تھے، اور اس نے جو جملے لکھے تھے وہ سائم کی روح تک کو ہلا چکے تھے۔ My mama is the best mama. She is my queen. I love my mama. I miss you, my mama. I miss you so much, my mama. Please, mama, come back. چھٹا جملہ اس نے شاید جذبات میں لکھا تھا۔ ٹیچر نے بس پہلے 2 جملے صحیح مانے، باقی پر کراس لگا دیا اور ویری بیڈ لکھ دیا۔ سائم نے ایک نظر اسے دیکھا جو بے حد توجہ سے کام کر رہا تھا۔ پلیز مما کم بیک۔ سائم نے اس جملے کو زیر لب دہرایا اور ایک بار پھر سے اسے دیکھا۔ محض 6 سالہ عمر میں وہ اس قدر ٹوٹ چکا تھا۔ بے اختیار اسے اپنے بیٹے پر ترس آیا۔ اسلان بیٹا، واٹ از دس؟ لہجہ سخت تھا۔ کام کرتا ہاتھ روک کر اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود کاپی کو۔ سائم نے نوٹ کیا تھا جیسے وہ ڈر رہا ہو۔ کیا ہے اسلان؟ یہ کیوں نہیں مجھے بتایا کہ آپ کا ٹیسٹ تھا؟ اسے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا کوئی ٹیسٹ بھی ہے۔ بابا آہستہ سے کہا، اسلان نیکسٹ ٹائم مجھے اتنے گندے مارکس نہیں چاہیے آپ کے۔ انگلی سے وارن کیا۔ اس کا لہجہ سخت ہے جس کی سختی وہ نہیں برداشت کر سکتا۔ وہ پھٹ پھٹ کر رونے لگا تھا۔ یکدم سائم کو احساس ہوا کہ اس نے غلط کیا، اسے پیار سے سمجھانا چاہیے تھا۔ سائم نے اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ بیٹا آپ کی غلطی ہے نا، آپ نے کیوں نہیں ٹیسٹ کی تیاری کی؟ اس کے گال چومتے ہوئے وہ اب نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ بابا مجھے شارا ٹیسٹ آتا ہے۔ آنکھیں اپنے ہاتھ کے پوچھ سے رگڑتا ہوا وہ معصومیت سے بولا، تو پھر یہ کیا ہے؟ بابا تو پیراگراف ٹیچر نے لکھوایا تھا وہ سب جھوٹ تھا، اور مما نے کہا تھا اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے۔ سائم حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا لکھوایا تھا ٹیچر نے؟ ٹیچر نے لکھوایا تھا مائی مدر از اے ہاؤس وائف۔ بٹ بابا میری تو مما نہیں ہے۔ مائی مما از ویری بیوٹیفل۔ بٹ بابا میرے پاس مما نہیں ہے۔ وہ آگے بھی کچھ بولنے لگا تھا جب سائم نے اسے خاموش کروا دیا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ایک آنسو سائم کا بھی نکلا تھا۔ وہ صحیح بول رہا تھا، جب اس کے پاس ماں ہی نہیں تو وہ کیا لکھے؟ وہ تو بس یہی لکھ سکتا تھا جو اس نے لکھا تھا۔ بابا مجھے ماما یاد آتی ہے، مجھے ماما پیالی نہیں لگتی، مجھے ماما ہاؤس وائف نہیں لگتی، میں ماما کو یاد کرتا ہوں، میں ماما کو حق کرنا چاہتا ہوں۔ سائم کچھ نہ بولا، بس خاموش رہا۔ کیا بولتا سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ اسے سارا مضمون یاد تھا مگر وہ لکھ کر نہیں آیا تھا اور اپنے دل سے نکلے الفاظ لکھایا تھا، اور وہ ٹیچر شاید دل کے الفاظ پڑھنے کا ہنر نہیں رکھتی تھی۔ ایک سادہ الفاظ ہوتے ہیں اور ایک دل سے نکلے دل کے الفاظ، اور جو اسلان نے لکھے تھے وہ دل سے نکلے دل کے الفاظ تھے۔ کچھ دیر یوں ہی وہ باپ بیٹا ایک دوسرے کے سینے سے لگے رہے، پھر سائم نے اسلان کے باری باری دونوں گال چومے اور اسے اپنی گود سے اتارا۔ جلدی سے کام ختم کرو، پھر آئس کریم کھانے چلیں گے۔ در حقیقت خود کو بلانا چاہا، مجھے مما پاس جانا ہے۔ آج اسے بے حد حیا کی یاد آ رہی تھی۔ اوکے چلیں گے، پہلے ہوم ورک ختم کرو۔ وہ بغیر کچھ کہے اب ایک بار پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ سائم نے اسے دیکھا۔ تم باغ میں کھلتے وہ پھول ہو جو سب سے منفرد ہے مگر مرجھایا ہوا ہے۔ اسے دیکھتا ہوا وہ اپنے من میں سوچ رہا تھا، ہاں وہ سیاہ گلاب تھا جو نایاب ہے، جسے پانے کی تمنا ہر کوئی کرتا ہے مگر حاصل نہیں کر سکتا، اور حاصل کر بھی لے تو قسمت سے، نصیب سے، بخت سے۔ اور سیاہ گلاب ہر کسی کے بخت میں نہیں، سیاہ گلاب ہر کسی کے پسند نہیں۔ سیاہ گلاب پسند کیا بھی نہیں جاتا ہے، اس سے تو عشق کیا جاتا ہے، جنون کی حد تک کا عشق۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا موبائل پر کوئی ڈاکومنٹس ریڈ کر رہا تھا جب واش روم کا دروازہ کھلا۔ وہ نہا کر باہر نکلی تھی، بال ٹاول سے لپیٹے ہوئے تھے۔ ایک نظر مرتضیٰ نے اسے دیکھا اور پھر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال سکھا رہی تھی۔ مرتضیٰ نے اس کی کمر دیکھی جہاں بال کمر سے نیچے تک جھول رہے تھے۔ اس کے بال سیاہ تھے، بے حد سیاہ اور لمبے گھنے تھے اور بالکل سیدھے، مگر وہ خشک ہونے کے بعد بہت الجھے ہو جاتے تھے اور جتنا سلجھائے
پھر وہ الجھے ہی رہتے تھے۔ مرتضیٰ نے موبائل بند کیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھا، پھر وہ بیڈ سے اس کا دوپٹہ اٹھایا۔ وہ کون سے کپڑوں کے ساتھ کا تھا اسے یہ نہیں معلوم تھا، مگر جو بھی تھا ابھی لازمی تھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کا وجود دوپٹے سے چھپایا۔ یوں اچانک اس کا آنا اور یہ عمل بے اختیار نور کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ وہ بال گیلے، وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ اسے خاموش کروا چکا تھا، اس کی پیشانی پر لب رکھ کر۔ میری نظریں بہک رہی تھی پر اختیار کھوتا جا رہا تھا۔ وہ کہتا اب اس سے پیچھے ہوگا، یہ اس کا جملہ تھا۔ یہ کیا تھا جو دل کے اندر ایک عجیب سا طوفان برپا کر چکا تھا؟ نور بغیر اسے کچھ کہے بال ویسے ہی چھوڑ کر اب اپنے سر پر دوپٹہ رکھ چکی تھی۔ ویسے آپ کے بال خوبصورت ہیں، مگر یہ الجھول جیسے ہیں۔ وہ اس کی کچھ خشک بالوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ نور نے اسے دیکھا اور کچھ نظر نہیں آیا۔ اس بندے کو بس یہ خامی نظر آ گئی تھی۔ یہ نظر نہیں آیا تھا کہ بال سیاہ ہیں، بے حد لمبے ہیں، گھنے ہیں اور بالکل سیدھے ہیں۔ یہ سب نہیں نظر آیا تھا۔ اگر نظر آیا بھی تو کیا؟ آئلنگ کیا کریں، مشورہ دیا۔ میں نہیں یوز کرتی آئل۔ وہ کوئی بھی آئل بالوں پر نہیں لگاتی تھی۔ تبھی تو یہ حال ہے۔ وہ اس کے بال کلوں کو چھوتا ہوا بولا۔ آپ کو اور کچھ نظر نہیں آیا؟ میرے بالوں میں جو خامی نظر آ گئی۔ اس کی بات پر وہ مسکرایا۔ نور حیا آپ کے بال خوبصورت ہیں، بے حد خوبصورت۔ ان کا گہرا سیاہ رنگ اچھا ہے۔ اس نے کہا رہنے دیں، اب نہیں چاہیے آپ کی تعریف، میں تعریف کر بھی نہیں رہا۔ تو پھر یہ کیا کہہ رہے تھے؟ خود کو بتا رہا تھا۔ اس کی بات پر نظریں دوسری جانب موڑی۔ یوں نخرے مت دکھایا کریں یار، اس غریب بندے کے پاس ایک ہی دل ہے، ہر بار آپ پر نہیں ہار سکتا۔ جھک کر اس کے گال چومتا ہوا بول رہا تھا۔ دل دھڑکا، وہ کچھ نہ بولی، بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ مجھے یاد آیا، آپ کو انکل نے کہا تھا کچھ۔ کیا؟ نہ سمجھی سے کہا۔ یہی کہ آج آپ ذرا آفس تشریف لائیں۔ او مائی گاڈ، آج تو گیا۔ اسے فوراً یاد آیا کہ آج ناشتے کے ٹیبل پر اسے حیا صاحب نے کہا تھا کہ اگر بازو میں درد نہیں ہے تو آفس آ جائے، ضروری کام ہے، اور وہ مصروف پھولے بیٹھے تھے۔ اگر پیار عشق محبت سے فرصت ملے تو کچھ یاد رہے نا۔ وہ کہتی الماری سے اپنے کپڑوں کے ساتھ کا دوپٹہ لیتی ہوئی بولی۔ عشق فرصت نہیں دیتا، کہتا وہ سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا رہا تھا۔ فرصت لے لیں، فرصت نہیں دیتا یہ عشق۔ ایک بار پھر اس کے قریب آیا۔ عشق کے ابا ذرا اپنے ابا حضور کا دیدار کریں نا، وہ بتائیں گے کہ کیسے فرصت ملتی ہے۔ یار نور حیا، آپ میرے سارے رومانس کا اچار کیوں بنا دیتی ہیں؟ وہ بولا۔ کیونکہ میں عورت ہوں، عورتیں تو مرچ کو نہیں چھوڑتی، اس کا بھی اچار ڈال دیتی ہیں۔ آپ اپنی خیر بنائیں مسٹر، کہ کہیں رومانس کے بجائے آپ کہیں نہ بنا ڈالوں اچار۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ میں آ کر بتاؤں گا کہ کیسے اچار ڈالتے ہیں۔ وہ گاڑی کی چابی لیتا ہوا بولا۔ نور مسکرائی۔ عورت کو گھر کے کام اور دل کے کام نہیں سکھاتے۔ اس کی بات پر بے اختیار وہ مسکرایا۔ جا رہا ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی پیشانی پر پیار کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ نور نے اس جگہ کو چھوا جہاں وہ بھی اپنے لب رکھ کر گیا تھا۔ بے اختیار وہ خود سے مسکرائی۔ دن بدن اس کے محبت کے رنگ میں وہ رنگتی جا رہی تھی، اور یہ رنگ اسے کتنا بھاری پڑے گا یہ قسمت اسے اچھے سے سمجھائے گی۔ بیڈ کے درمیان بیٹھی وہ گھٹنوں میں سر رکھے آنسو بہا رہی تھی۔ ابھی ہی سیرا سے بات ہوئی تھی اور جو خبر اس نے دی تھی اس سے دل اب بند ہو رہا تھا۔ یا اللہ جی، اب کیا مانگوں؟ صبر یا مخلصی؟ یا اللہ جی، مجھے میرے محرم کے لیے مخلص بنا دے، مجھے اس اذیت سے نکال دے۔ آخر کب تک یوں میں اس بہادری محبت کی آگ میں جلتی رہوں گی؟ اس کے رونے میں اب شدت آ گئی تھی۔ روتے روتے اچانک سر بے حد شدید درد کرنے لگا تھا۔ دل بہت شدت سے خواہش کر رہا تھا کہ بس کہیں سے بھی بس ایک بار دیکھ لے کہ آخر کتنی لگی ہے، کہاں لگی ہے۔ محبت قید ہے، اور قید سے رہائی اگر مل بھی جائے تو اس سے جڑی اذیتیں کبھی نہیں بھلائی جا سکتی تھی۔